اپنی بنیاد تک چلے آئے، دل کی فریاد تک چلے آئے، آپ نے پیار سے بلایا تو ہم بھی۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی شاندار نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے یا اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہو وہی مجھے عطا کرنا۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران بھائی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ اپنی بنیاد تک چلے آئے، دل کی فریاد تک چلے آئے، اپنی بنیاد تک چلے آئے، دل کی فریاد تک چلے آئے، آپ نے پیار سے بلایا تو ہم بھی دھنباد تک چلے آئے، ہم بھی آپ نے پیار سے بلایا تو ہم بھی دھنباد تک چلے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنیاد تک چلے آئے، دل کی فریاد تک چلے آئے، آپ نے پیار سے بلایا تو ہم بھی دھنباد تک چلے آئے، زندہ باد، ہم بھی دھنباد تک چلے آئے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس بھیڑ میں جس تعداد میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کم و بیش اسی تعداد میں نوجوان اور نئی نسلیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مدرسوں کے طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دائیں جانب جو ہمارے نوجوان ساتھی کھڑے ہیں، بائیں جانب جو ساتھی کھڑے ہیں، پیچھے جو کھڑے ہیں، اپنی موٹر سائیکل پہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ اگلی تھوڑی دیر میں کوشش کروں گا کہ یہ وقت، یہ رات آپ کے لیے بھی ایک یادگار رات ہو، ایک یادگار لمحہ ہو، اور آپ بھی کوشش کریں کہ جس طرح مشاعرے کو سنا جاتا ہے، جس طرح آپ مشاعرے کو سنتے ہیں، اس انداز میں مشاعرہ سنیے۔ میں گڈو سے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہاں پہلی بار مشاعرہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ، یہاں کے جو سامعین ہیں، یہاں کے جو سننے والے ہیں، وہ ایکسپورٹ کوالٹی کے ہیں۔ آس پاس کہیں بھی کوئی مشاعرہ ہو، یہاں کے سامعین بلائے جاتے ہیں کیونکہ انہیں داد دینے کا سلیقہ آتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے۔ تو میں آج اس سلیقے کو چیک بھی کروں گا۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، ارشاد۔ چاروں طرف جو نفرت کی باتیں اور ایک طرف محبت کی دکان لے کر کے کھڑے ہم لوگ۔ میں پڑھتا ہوں 4 مصرے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ کہ تمہارا رنگ زہریلی ہواؤں نے بنایا ہے، تمہارا رنگ زہریلی ہواؤں نے بنایا ہے، مجھے تو گاؤں کے پیڑوں کی چھاؤں نے بنایا ہے، مجھے تو گاؤں کے پیڑوں کی چھاؤں نے بنایا ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے طور پر حلف لینے سے تقریباً 4 سال پہلے 1956 میں جان ایف کینیڈی صاحب ہارورڈ یونیورسٹی میں بچوں سے خطاب کر رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر شاعروں کو سیاست سمجھ میں آتی اور سیاست دانوں کو شاعری سمجھ میں آتی تو دنیا رہنے کے لیے اور خوبصورت ہو سکتی۔ میں پل بننے کی کوشش کرتا ہوں، کیا پیاری بات، اور 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ تمہارا رنگ زہریلی ہواؤں نے بنایا ہے، مجھے تو گاؤں کے پیڑوں کی چھاؤں نے بنایا ہے۔ دوستو عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوست منتخبات اس کتاب سے کچھ حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا،
اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے۔ اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، یعنی فرض روزوں کی کمی نفلی روزوں سے پوری کی جائے گی اور زکوٰۃ کی کمی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دوستو، میرے نزدیک زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی دنیا کے ساز و سامان اور اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے اس کو بڑا حصہ ملا ہو، یعنی نوافل کثرت سے پڑھتا ہو، اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت جس طرح ظاہر میں کرتا ہو اسی طرح تنہائی میں بھی کرتا ہو، لوگوں میں گمنام ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیے جاتے ہوں، یعنی لوگوں میں مشہور نہ ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی جیسے کسی چیز کے جلد ہو جانے پر چٹکی بجاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا اسے موت جلدی آ جائے، نہ اس پر رونے والیاں زیادہ ہوں اور نہ میراث زیادہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ جب خیبر فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت نکالا جس میں مختلف سامان اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت تو شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے رسول اللہ، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ یہاں تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں 300 اوقیاں چاندی نفع میں بچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع حاصل کرنے والا شخص بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ نفع کیا ہے جس سے اس آدمی نے حاصل کیا؟ ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ فائدہ: 1 اوقیاں 40 درہم، اور 1 درہم تقریباً 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے، اسی طرح تقریباً 3000 تولہ چاندی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے، ابھی رات بہت پڑی ہے، سوتا رہے۔ اگر انسان بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ چنانچہ صبح کو چست حشاش بشاش ہوتا ہے، اسے بہت بڑی خیر مل چکی ہوتی ہے، اور اگر تہجد نہیں پڑھتا تو سست رہتا ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے 2 آدمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو اس حال میں وضو پر آمادہ کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی طرف سے گرہیں لگی ہوتی ہے۔ جب وہ وضو میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ کس طرح مشقت اٹھاتا رہتا ہے، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ دوستو، اسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔